بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نکاح ایک مشروع چیز ہے۔ ہماری کتابوں میں ایسا جملہ ملتا ہے، نکاح ایک مشروع چیز ہے۔ مشروع ہونے کا مطلب شریعت میں ویلڈ، شریعت جس کو احکام فراہم کرتی ہے، اپنی طرف سے اس بارے میں گائیڈ لائن طے کرتی ہے، ایسی چیزوں کو مشروع کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ پارٹنرشپ کریں کسی کے ساتھ، شرکت جس کو کہتے ہیں، شرکت ایک ویلڈ شریعت میں عقد ہے۔ تجارت بزنس کریں تو اس کے بارے میں ہمارے فقہا لکھتے ہیں تجارت مشروعہ، مطلب ہوتا ہے شریعت میں ویلڈ عقد ہے۔ نکاح جس طرح شریعت میں ہے، اسی طرح دنیا والوں کا بھی دھارا ہے۔ دنیا میں بھی لگن کرتے ہیں لوگ، میرج ہوتے ہیں لوگوں کے، ایک مرد اجنبی ایک اجنبیہ خاتون کے ساتھ ایک بندھن سے جڑتا ہے۔ دنیا بھی اس کو ویلڈ شمار کرتی ہے اور شریعت کے اندر بھی یہ ویلڈ ہے۔ شریعت میں ویلڈ ہونے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اب اس میں احکام چلیں گے تو شریعت کے چلیں گے، چونکہ دنیا والوں کو بھی یہ ایک عقد ہے، اس لیے اس میں بعض مرتبہ فیصلوں کی ضرورت پڑے گی، تو وہ بھی اپنا آرٹیکلز طے کرتے ہیں، آئین اور قانون بناتے ہیں۔ خود ہمارے ہندوستان میں نکاح کو لے کر کہاں قانون نہیں ہے، مستقل آرٹیکلز بنے ہوئے ہیں۔ سارے ہی ممالک کے اندر نکاح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی کیبنٹ، ان کی سنسد جو ہوتی ہے وہ بیٹھ کے قانون طے کرتی ہے۔ مگر جو چیزیں مشروع ہو گئی، اس کا مطلب اب یہ ہے کہ جس نے اللہ کی توحید کا دم بھرا اور جو اس بات کا قائل ہوا کہ میں اللہ کی شریعت کو مانتا ہوں، اس کے کہنے کا مطلب ہوگا اب اگر دنیا کا کوئی قانون شریعت کے قانون سے ٹکرائے گا تو میں شریعت کو فرسٹ نمبر پر رکھوں گا۔ یہ ہے مشروع ہونے کا مطلب۔ یہاں احکام اللہ کے چلیں گے، اس نے ذمہ داری لی ہے کہ میں نے تم کو یہ عقد دیا ہے تو اس میں قانون میرے چلیں گے۔ بہت موٹی بات آپ کو کروں تو شریعت کے اندر اگر کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے دے، طلاق پانے کے بعد عدت جو چلتی ہے اس کے بیچ اس کا سارا خوراکی، پوشاکی اور رہائش کا خرچہ شوہر کے ذمے میں رہتا ہے، چونکہ عدت نکاح کا اثر ہے۔ جیسے نکاح میں شوہر کی ذمہ داری ہے تو نکاح کا جو اثر عدت ہے اس میں بھی شوہر کی ذمہ داری رہے گی کہ عورت کا کھانا، پینا اور رہائش تینوں قسم کے حقوق مرد فراہم کرے۔ عدت ختم ہو گئی، اب کہ ان دونوں میں رشتہ نہیں رہا، جیسے نکاح سے پہلے دونوں اجنبی تھے، یہ راستہ چلتی ایک خاتون تھی اور یہ اپنے گھر بیٹھا ہوا ایک مرد تھا، ایسا رشتہ ان کے درمیان اجنبیت کا قائم ہو گیا۔ اب اگر دنیا میں کوئی کہتا ہے کہ آپ جب تک دوسرا نکاح نہیں ہوتا اس وقت تک اپنے اس شوہر سے جس نے طلاق دی خرچہ لے سکتے ہیں، تو آپ شریعت پر پرکھیں گے اس کو۔ شریعت آپ کے ذمے میں بیوی کا خرچہ صرف عدت تک ویلڈ گنتی ہے، اس کے بعد ناحق ہے اس کا لینا۔ تو اگر کوئی اس موقع کے اوپر شریعت کے قانون کو چھوڑ کر کسی دوسرے قانون کا سہارا لے کر پیسہ پاتا ہے
تو شریعت میں یہ چیز منظور نہیں، حرام پیسہ ہے۔ اسی کا نام ہے مشروع ہونا۔ شریعت نے ہمارے لیے احکام طے کیے۔ اچھا، دنیاوی قانون اور شریعت کے قانون کے درمیان ایک فرق ہے، اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے جو قانون ہیں وہ سزا پر جا کر رک جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کی پابندی نہیں کی تو یا تو آپ کو جیل بھگتنی پڑے گی، یا مالی پینلٹی دینی پڑے گی، یا فلاں سزا بھگتنی پڑے گی۔ شریعت میں مالی پینلٹی کوئی چیز نہیں ہے۔ مالی پینلٹی شریعت میں کہیں آتی ہی نہیں ہے۔ شریعت ہمارے ان آرٹیکلز کو اپنی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کو جوڑتی ہے آخرت کے ساتھ۔ چنانچہ اگر یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو جنت ملے گی، یہ اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، تمہاری دنیا عاقبت دونوں سدھرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو شریعت جوڑتی ہے آخرت کے ساتھ۔ اگر اس پر عمل نہیں کیا گیا تو اللہ عذاب دے گا، جہنم میں ڈالے گا، ناراض ہوگا، تمہاری دنیا کی روزی بھی تنگ ہوگی اور آخرت کے اندر بھی پریشانیاں سہنی پڑے گی۔ دنیا کے قانون کا منتہا اور اس کی بارڈر لائن سزا ہے، اس سے آگے نہیں جاتی، اور شریعت نے اس کو ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد والی زندگی سے جوڑ دیا۔ فرق یہ ہے کہ جب تک کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تب تک میں دنیا کے اندر بڑے حکم کا پابند۔ کوئی میرے خلاف اپلیکیشن دے دے گا کورٹ میں، مجھ کو پولیس تھانے میں لے جائے گا، یہ ڈر اگر کہیں سے ہٹا تو انسان نے حق ضائع کرنا شروع کر دیا۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کی واچ نہیں، تو انسان اس موقع کے اوپر بے دریغ آرٹیکلز کو اور قلموں کو اور دفعات کو اپنے پاؤں تلے رونٹتا ہے۔ شریعت نے چونکہ ڈائریکٹ جنت جہنم سے جوڑا ہے، اس لیے آدمی خلوت میں ہو یا جلوت میں، مجمع کے اندر ہو تو بھی ڈرے گا، کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور خلوت کے اندر کوئی تیسرا پرسن دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں اگر میرے گھر میں عورت پر ظلم کرتا ہوں، بند کوٹھڑی کے اندر کون تیسرا آدمی وٹنس بن سکتا ہے؟ لیکن یہاں اس کے سر پر ایک لٹکتی تلوار ہے جنت و جہنم کی۔ یہاں یہ آدمی خلاف ورزی نہیں ایسے ہی نہیں کرے گا جیسے مجمع میں کوئی وٹنس ہوتے وہاں نہیں کرتا، پولیس کے ڈر سے، کورٹ کے ڈر سے، یا دنیا کے جو ایسے کچہریاں ہیں ان کے ڈر سے۔ جیسے انسان چک نہیں کرتا، حق تلفی نہیں کرتا، ویسے یہاں جو ہے خلوت کے اندر بھی وہ نہیں کرے گا۔ یہ فرق ہے دونوں کے درمیان۔ اسی لیے جن جن جگہوں کے اوپر اللہ کے قانون چل رہے ہیں ان جگہوں کے اوپر کرائم کا ریشیو کم ہے۔ دیکھ لیجئے، چونکہ انسان کو کسی سی سی ٹی وی کیمرے کی ضرورت نہیں، اگر وہ نہیں بھی ہے تو مجھے اس خدا کے سامنے تو جواب دینا ہے جس نے قانون طے کیے۔ بنیادی چیز یہی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں اگر اس وقت مسلمان اپنے سر پر اس کو سوار کر لیں کہ مجھے کسی کو نہیں دکھانا ہے، میرے اس رب کو دکھانا ہے جس کے سامنے محشر میں مجھے جواب دہی کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے یہاں یہ جو گھر گھر حق تلفیوں کی شکایت ہے اس کا ریشیو 0 ہو جائے گا، 0 ہو جائے گا، پارا نیچے اتر جائے گا۔ مسلمان جب اللہ کا ڈر کھوتا ہے تب ہی جا کر حق تلفی کرتا ہے، اسے اپنا رب یاد نہیں رہتا، اس موقع کے اوپر پھر گناہ کرنے، حق تلفی کرنے کا جی چاہتا ہے۔ ورنہ جس کے سر پر اللہ کے یہاں جواب دہی کا احساس موجود ہے وہ آدمی انشاءاللہ کسی جگہ اپنے سے کمزور پر بھی نہیں اور اپنے سے قوی پر بھی نہیں، کہیں ظلم نہیں کرے گا، کہیں حق تلفی نہیں کرے گا۔ اس کی کمی ہے، اور بار بار ہمارے یہاں وعظوں میں، بیانوں میں اس چیز پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کسی قانون میں آپ نہیں پکڑے جائیں گے، وٹنس نہیں ہے، لیکن آخر ایک عدالت قائم ہونی ہے جس جگہ ہر کچے چٹھے کا ہم کو حساب دینا۔ یہ چیز اگر ذہن میں مسلمان قائم کر لیں تو انشاءاللہ کہیں جا کر ٹھوکر نہیں لگے گی، جھگڑوں کی شرح کم ہو جائے گی، اور آپس میں جو تنازعات ہیں، حق تلفیاں ہیں،
حقوق کے ادا کرنے کے سلسلے میں انسان کا غفلت برتنا ہے، یہ میں تو کہتا ہوں انشاءاللہ زیرو ہو جائے گا۔ جسے اللہ یاد ہو وہ حق تلفی کرے گا کیوں؟ اس کی بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار اس چیز کی طرف توجہ بھی دلائی ہے، اور دنیا کے اندر ہمارے نکاح کے جتنے اصول ہیں ان سب کو آخرت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور شریعت تو یہی کہتی ہے اپنا پارٹنر ایسا تلاش کرو جس میں اللہ کا ڈر ہو، ایمان اور نیک عمل کا جو خوگر ہو، ایسا پارٹنر تلاش کرو، انشاءاللہ حق تلفیاں نہیں ہوگی، حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کثرت سے ہوگا۔ دیکھو نکاح کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک تلقین فرمائی، خواتین سے جو نکاح ہوتے ہیں وہ 4 بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ بعض عورتوں کے ساتھ نکاح اس کے حسن کو لے کر ہوتا ہے، بڑی حسینہ ہے، خوبصورت ہے، انسان کے پیش نظر جو ویژن رہتا ہے وہ خوبصورتی کا رہتا ہے۔ بعض خواتین کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، بڑی مالدار ہے، اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے، اکاؤنٹ اس کا بھرا ہوا ہے، تو مال کی بنیاد کے اوپر بھی کبھی کبھی نکاح ہوتا ہے۔ کبھی کبھی حسب نسب کی بنیاد پر، ارے معاشرے میں اس کی چھاپ بہت اچھی ہے، تشخص بہت اچھا ہے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو کبھی کبھی اس بنیاد کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اور بعض جگہوں پر نکاح کا ویژن ہوتا ہے دینداری، نماز پڑھتی ہے، اللہ کا حکم بجا لاتی ہے، پردہ کرتی ہے، اللہ کے احکام کو توڑتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 4 بنیادوں کے اوپر دنیا میں نکاح ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے سامنے والے صحابی کو فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، جو دینداری کا معیار ہے، جو ویژن ہے، اس کو لے کر کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 میں سے ایک ویژن ہمارے لیے طے فرما دیا۔ اور یقین جانیے جو خاتون اللہ کے احکام کو بجا لاتی ہے وہ آپ کے حق کو ضائع نہیں کرتی۔ جسے اس بات کا خیال ہے کہ میرے رب نے اگر مجھ کو پردے کا حکم دیا تو چاہے کریز جیسا بھی چل رہا ہو، میری ذاتی چاہت جیسی بھی ہو، میری چاہت ذبح، میرے رب کا حکم مقدم، میں پردہ کر کے نکلوں۔ مجھے بتائیے جس کو اس درجہ دل کے اندر اپنے رب سے محبت ہو وہ اپنے شوہر کے کسی حق کو ضائع کرے گی؟ اسے پتا ہے وہ پردہ اسی لیے کرتی ہے تاکہ کل اللہ پوچھ نہ لے، تو اللہ کے کہنے ہی سے وہ شوہر کا حق نبھائے گی، ضائع نہیں کرے گی، اس کا بھی مجھ کو وہاں جواب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح میں ہی نہیں سارے ہی شعبوں کے اندر شریعت یہی ویژن بتاتی ہے کہ پارٹنر تلاش کرنا ہو تو اچھا اور دیندار تلاش کرو۔ ہم لوگ بزنس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں، شریعت اس کو کس ویژن سے دیکھتی ہے؟ قرآن کریم میں آیت اتاری گئی وَإِنَّ مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ یہ پارٹنر جو ہیں وہ عام طور پر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، پارٹنر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہی ہیں، مگر جو اپنے دل میں ایمان رکھتے ہوں اور جن کے کام نیک ہوں ایسے پارٹنر ظلم نہیں کرتے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ مجھے بتائیے یہاں کیا ویژن دے رہا ہے؟ بزنس میں بھی آپ کو کامیاب ہونا ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنا پارٹنر دیندار، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، ایمان، تقوی، عمل صالح ہو، ایسا تلاش کرو۔ یہ نیا پار لگے گی اور خوب بینیفٹ ہوگا۔ اگر کہیں سے تھوڑا لاس بھی نظر آئے تو اس کے پچھلا پنہ جو ہے وہ بینیفٹ والا ہے۔ سارے ہی شعبوں میں یہ اسی لیے کہ جس میں دینداری ہوگی وہ ہمیشہ اللہ کے بھی احکام کو رکھے گا اور بندوں کے احکام کی بھی کبھی حق تلفی نہیں کرے گا، ان کے حقوق کی بھی حق تلفی نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مختلف مجلسوں میں حضرات صحابہ کے بیچ مردوں کو عورتوں کے کیا کیا حقوق ہیں وہ یاد دلاتے تھے۔ کبھی خواتین کے مجمع میں آپ کا بیان ہوتا تو عورتوں کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہیں وہ ان کو یاد دلاتے۔ بہت سارے حقوق ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح نماز روزے سیکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ کے احکام معلوم کرتے ہیں، ویسے ہمارے گھریلو احکام، حقوق، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہنا جینا ہے، ان کو بھی ہم شریعت سے معلوم کریں۔
انشاءاللہ کبھی آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ یہ جو بے سکونی اور بے قراری کا ماحول بنا ہوا ہے، آدمی کو چوراہے پر اچھا لگتا ہے، گھر جاتا ہے تو دیواریں کاٹنے دوڑتی ہیں، بیوی کے پاس جاتے ہوئے انسان تھرتھرتا اور کپ کپاتا ہے۔ کیوں؟ جبکہ اسی بیوی کو قرآن کریم سکون کا ذریعہ بتاتا ہے۔ آخر سکون میں یہ بے قراری آئی کہاں سے، بے تابی آئی کہاں سے؟ بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی وہ سکون لاتی ہے، چاہے جو ان سے بھی شعبے کے اندر ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان احکام کو پہچانیں، ان حقوق کو جانیں۔ اب انسان جانے گا تو ادا کرے گا، مجھے معلوم ہی نہیں ہے تو میں ادا کیسے کر سکوں گا؟ اس لیے ان حقوق کو جاننے کی ضرورت ہے، خاص کر کے موٹے موٹے جو حقوق ہیں ان کو تو خوب جاننا چاہیے۔ پھر کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تو آپ اپنے وقتی طور پر کسی دارالفتہ میں کسی مفتی صاحب سے روبرو مل کر اس کا سولوشن کروا سکتے ہیں، لیکن موٹے حقوق تو معلوم ہونے چاہیے۔ بہت سارے حقوق عورتوں کے ذمے میں مردوں کے ہیں اور بہت سارے مردوں کے ذمے میں عورتوں کے ہیں۔ میں نے شروع میں جو آیت کریمہ پڑھ سنائی اس میں ہمارا رب یہی کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جیسے عورتوں کے ذمے میں بہت سارے دستور کے مطابق حقوق ہیں، ویسے وَلَهُنَّ ان کے لیے بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ مرد کو نبھانا ہے ان حقوق کو۔ اگر وہ اس سلسلے میں حق تلفی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں بہت بڑی جواب دہی کا وہ ذمہ دار بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، شوہر کے ذمے میں بہت سے حقوق گنوائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے علماء نے مستقل اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں۔ ایک موٹی سی چیز آپ کو بتا دوں، جب کسی کی لڑکی کو ہم بیاہ کر اپنے گھر لاتے ہیں تو اس کا خرچہ، جس کو نفقہ کہا جاتا ہے، اور خرچے میں 3 چیزیں پڑتی ہیں۔ ایک تو خوراکی، پوشاکی اور رہائش، اس کا کھانا، پہننا اور اس کی رہائش کا انتظام کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بنیادی یہ 3 خرچے ہیں، اسی میں پھر پاکٹ خرچ بھی آ جاتا ہے، اور بھی بعض جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی اسی ضمن میں آ جاتی ہیں۔ بیوی کا پاکٹ خرچ بھی شوہر کے ذمہ ہے، وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پسارے گی۔ بہت غلط ہے جو مرد کہتے ہیں کہ تیرے گھر سے پیسہ لے آ، یا تیرے گھر سے اناج لے آ، یا تیرے گھر سے ضرورت کی چیز لے آ۔ عورت کے اپنے اکاؤنٹ میں سے بھی وہ خرچ کرنے کی مکلف نہیں ہے، اور اپنے والد یا اپنے میکے والوں سے بھی وہ کہنے کی مکلف نہیں ہے۔ شریعت نے ایک قانون طے کر دیا، عورت اگر کروڑ پتی ہو اور شوہر روڑ پتی ہو تو بھی سارے خرچے اس عورت کے شوہر کے ذمہ ہیں۔ وہ اپنے اکاؤنٹ میں سے ایک پینی نہیں لائے گی، آپ لائے نبھاؤ اس کو، وہ تمہاری وجہ سے رکی ہوئی ہے اس گھر میں، اور جو جس کے لیے رکا ہو اس کا خرچہ اسی کے اوپر آیا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس بیوی کا خرچہ A to Z اس شوہر کے ذمے میں آئے گا، کوئی دوسرا عورت کا والد، عورت کا بھائی، چاہے جتنے مالدار ہوں، اس خرچے کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ بنیادی طور پر یہ تینوں خرچے شوہر کے ذمے میں ہیں۔ اگر اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے ہی پوچھا جائے گا جیسے ابھی کسی نے نماز نہیں پڑھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ سخت جواب دہی حقوق العباد کی کرنی پڑے گی۔ اللہ غفور ہے، وہ ممکن ہے معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد میں اللہ کہے گا جاؤ، جس کا حق مارا ہے اس کے پاس جا کے معاملہ صاف کرو، تب جا کر یہاں معافی ہوگی۔ میرے بھائیوں، بہت بنیادی چیز ہے، شوہر کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، یہ میرے گھر آئی ہے، بھولی بھالی ہے، مجھ سے خرچے کے سلسلے میں کسی اور جگہ چارہ جوئی نہیں کرے گی، لیکن میں نہیں دوں گا یا اس کا حق خرچے کا ماروں گا تو اللہ کے سامنے تو مجھے جواب دہی ضرور کرنی پڑے گی۔ جیسے مہر عورت کا حق ہے، بہت افسوس کی چیز ہے، دوسرے معاشروں میں تو یہ چیز سنی جاتی تھی، چونکہ میں دائرے کے شعبے میں لگا ہوا ہوں، روزانہ میرا کام یہی ہے، میں معاشرے کے کچھ ایسے احوال جانتا ہوں جو کامن ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز آہستہ آہستہ ہمارے یہاں یہ بھی پاؤں پسارنے لگی ہے کہ اب مرد شوہر کا مہر والا حق بھی ادا نہیں کرتا، ڈیلے کرتے رہتا ہے۔ ارے آپ اس کو اپنے یہاں لے آئے اور اس کے ساتھ آپ کی خلوت ہو گئی، آپ کے ذمے میں پورا مہر سپرد کر دینا واجب ہے، اس عورت کو ٹالتے رہتا ہے۔ اور جیسے دوسرے معاشروں میں ہوتا ہے، پھر موت آتی ہے، عورت مرنے لگتی ہے تو شوہر روتا دھوتا ہے کہ معاف کر دینا، اور کسی طرح معاف کروا لیتا ہے۔
جبکہ اس کا اپنا حق تھا، اس نے اپنا بدن، اپنا وجود، اپنا سارا کچا چٹھا سب آپ کے حوالے کر دیا، اور ایک مہر جو شریعت کا قائم کردہ حق ہے آپ سے ادا نہیں ہوتا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اس طرح کا ارشاد ہے، جو شوہر کسی عورت کو بیاہ کر لے آوے نکاح کر کے، چاہے کم مہر رکھا ہو یا زیادہ مہر رکھا ہو، نکاح کے وقت ہی اس کے دل کے اندر یہ کھوٹ تھی کہ مجھے اس کا مہر ادا نہیں کرنا ہے، پسلا پٹا کر دھوکہ دے کر وہ لے آیا، اور عمر بھر اس نے اس کا حق کے مہر ادا نہیں کیا، تو یہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ سے زانی ہونے کی حالت میں ملے گا۔ عمر بھر زنا کیا اس نے، تم نے اللہ کے نام پر دھوکہ دیا ایک خاتون کو، اس کا حق کے مہر تھا، آپ نے نہیں دیا اس کو، کل قیامت کے دن ملاقات کرے گا، جیسے دوسرے زانیوں کو لائن میں کھڑا رکھا جائے گا، اس آدمی کو بھی جو ہے زناکاروں کے بیچ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں چیز ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادوں میں ملتا ہے کہ عورت کا حق شوہر کے ذمے میں یہ ہے کہ تم جیسا کھاؤ اس کو بھی ویسا کھلاؤ، تم جیسا پہنو اس کو بھی ویسا پہناؤ، اس کے چہرے پر مت مارو، اس کو برے بھرے الفاظ مت کہو، جیسے اللہ تیرا چہرہ کالا کر دے، ایگزامپل دیا ہے علماء نے اس جگہ، قبحک اللہ، اس طرح کے جملوں سے اللہ تیرا چہرہ کالا کر دے بولتے ہیں لوگ، اور اس کو کبھی تھوڑا علیحدہ کرنے کی ضرورت پڑے تو گھر ہی میں کسی دوسرے روم میں علیحدہ کرو، یا گھر کے دوسرے بیڈ پر، گھر سے باہر مت نکالو۔ یہ چند چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب بنیادی طور پر سب سے پہلے آپ نے جو گنوایا وہ یہی، آپ جو کھا رہے ہو اس کو بھی کھلاؤ، آپ جو پی رہے ہو اس کو بھی پلاؤ، آپ جو پہن رہے ہو اسی کیٹیگری کا اس کو بھی پہنا۔ افسوس ہوتا ہے بعض مرتبہ بعض خواتین بیچاری سہتی ہیں، اور جب یہاں تک آ جاتی ہیں اور مقدمہ کسی پلیٹ فارم پر جاتا ہے تو وہاں شکایت کرتی ہے کہ میرے ساتھ اس گھر میں سوتیلا پن اپنایا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض مرتبہ گھر میں لائی ہوئی چیز میں کھانے جاتی ہوں، ساس کہتی ہے یہ میرے بیٹے کے لیے ہے، اس کو تجھ کو نہیں کھانے کا۔ یہ جیسے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہم بچپن کو بچپن میں کرتے ہیں۔ بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ کیا کھیل لگا رکھا ہے، یہ کسی دوسرے گھر کی لڑکی ہے۔ ہم اپنے گھر کی بیاہی ہوئی کسی دوسرے گھر میں لڑکی کو جو ہماری بیٹی ہے اس طرح کا سلوک روا نہیں رکھتے، تو کسی کی بیٹی کو لا کر ہم کیوں ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ گیم ہے، دیوار پر آپ ماریں گے تو کبھی آر پار نہیں نکلے گی، وہ واپس ہی آنی ہے، اور آپ جتنی زور سے ماریں گے اتنی زور سے واپس آئے گی۔ اللہ نہ کرے میں کسی کی بیٹی پر اپنے گھر میں ظلم کرتی ہوں تو میری بیٹی بھی کسی کے یہاں بیاہی ہوگی۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں۔ بہرحال یہ خرچہ ایک بنیادی چیز ہے، اسے دیا جانا چاہیے۔ اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ شوہر اپنی بیوی کو کوسے نہیں، جیسے بھی ویسے الفاظ کے ساتھ اس کو کوسے نہیں، اس طرح کے الفاظ نہ کہے جس سے اس کا دل دکھ جائے، اس کی عزت نفس مجروح ہو، اس کا سوامان جو ہے مجروح ہو، اس قسم کے الفاظ بولنے کی اجازت نہیں۔ بہت ساری اور بھی چیزیں گنوائی جا سکتی ہے، بس یہ بنیادی طور پر ایک بنیادی حقوق ہے، حق ہے حسن عشرت۔ بیوی کو اپنے یہاں لے آئے، اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، نرمی کا سلوک کرو، بہتری کا سلوک کرو، یہ آپ کے ذمے میں بیوی کا حق ہے۔ اس سلسلے میں کوتاہی ایسی ہی ہے جیسے کھانے پینے میں کوتاہی آپ نے کی تب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں تو بنیادی طور پر چند چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ اساسی اور بنیادی چیزیں ہیں، پوائنٹ کی چیزیں ہیں، پھر سارے تو احکام فروعی اور ذیلی ہیں، لیکن تین چیزیں امید ہے اللہ کی ذات سے جو اپنے ذہن میں رکھے گا انشاءاللہ وہ اپنی بیوی کا حق ضائع نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بیوی اللہ کے نام پر میرے گھر میں آئی ہوئی ہے۔ ہم جو نکاح پڑھتے ہیں کس کے نام پر سے لاتے ہیں بیوی کو؟ اللہ کا نام لے کر لاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حوالہ دیا، اپنے ارشاد میں اس کا حوالہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
چنانچہ حجۃ الوداع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مشہور ہے. حجۃ الوداع کا خطبہ یعنی کریم پوری شریعت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر جو کچھ احکام دیے ان کا کریم حجۃ الوداع کے 1,24,000 کم و بیش جو صحابہ تھے ان کے بیچ آپ نے ارشاد فرمایا، اور وہ کریم ہے. اس امت کو قیامت تک انشاءاللہ ایسی گائیڈ لائن مل گئی ہے کہ کسی قدم کے اوپر اس کو فالو کرنے والا آدمی ٹھوکر نہیں کھا سکتا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میں نے شروع میں آپ کو روایت کی حیثیت سے پڑھ سنایا. الا فاستوصوا بالنساء خیرا، سنو خبردار ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، تمہاری بیویوں کے بارے میں میری اچھی وصیت کو قبول کرو کہ تم حسن سلوک کرو گے. فإنهن عوان عندكم، اس لیے کہ یہ تمہارے یہاں اپنے آپ کو قیدی بنا کر رکھ رہی ہے. یعنی اب اپنے گھر تمہاری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی. مارکیٹ جانا ہے تو پوچھ کر جائے گی. مجھے بتائیے آپ کے گھر کس کی بنیاد پر ٹھہری ہوئی ہے؟ آپ کے لیے ٹھہری ہوئی ہے اور اللہ کے نام پر آئی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے استحللتم فروجہن بکلمات اللہ واخذتموہن بعہود اللہ، اللہ کے نام پر اس کی شرمگاہ کو تم نے حلال کیا ہے، اپنے گھر لا کر خبردار ظلم نہ کیجیے اس کے اوپر. اس کے ساتھ جو تمہارا ایگریمنٹ ہوا ہے کسی زید عمر بکر اور کسی پی ایم سی ایم کے نام پر نہیں ہوا ہے، کسی بانڈ پر نہیں ہوا ہے، ایک رب ذوالجلال کے نام پر ہوا ہے. کل کو اگر کسی کے نام پر ہوا ہے تو زید عمر بکر پکڑے گا، لیکن یہاں کچھ بھی ہوا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے. یہ حوالہ اسی لیے دیا گیا. بہت افسوس کی چیز ہے کہ ہمارے یہاں اس بچی کو لا کر یہاں اس کا کوئی نہیں ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کے بھائی بہن ہے، اور نہ کوئی، بس ہمارے ہی گھر کے سارے لوگ ہیں. اس پر اتنا برستے ہیں کہ نہ پوچھئے بات. کیا اس کا اتنا ہی قصور ہے کہ اس کا یہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے؟ یاد رکھیے روایتوں میں یہ چیز آتی ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ زیادہ ہو جاتا ہے ایسے موقع کے اوپر جب تم کسی ایسے شخص پر ظلم کرو جس کی طرف سے بولنے والا کوئی نہیں. روایتوں میں یہ چیز آتی ہے کسی کی طرف سے اس کا خاندان بولے گا، کسی کی طرف سے اس کے بھائی بہن اور گارجین بولیں گے، لیکن یہاں اس بیچاری کو سہے بغیر چارہ نہیں ہے تو اس کا کوئی بولنے والا نہیں. اللہ کا غصہ ایسے موقع پر زیادہ سخت ہو جاتا ہے. بہت موٹی بات آپ کو کروں، آپ کے دروازے کے اوپر کسی پولیس، عام پولیس کا کوئی ڈاکیا آیا ایک پیغام لے کر، آپ نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی تو پولیس کا کچھ پاور رہتا ہے، وہ جو کچھ کر سکتا ہے کرے گا. اور ایک اس سے بڑے عہدے والے سپرنٹینڈنٹ کے نام سے اگر کوئی خط لے کر آیا، اس کے ساتھ آپ نے بدسلوکی کی تو وہ اس سے زیادہ آپ کے ساتھ بیر رکھے گا. اور کسی سی ایم کے نام سے اگر کوئی آیا ہے اور آپ نے اس سے بدسلوکی کی تو اس کا جو پاور ہے بڑا وہ اپنا اپناوے گا. اور پی ایم کے نام سے آیا اور اس ڈاکیے کو آپ نے بے عزتی کر کے نکالا تو وہ اپنا زیادہ پاور رکھتا ہے، وہ جو کچھ کرے گا ہم محسوس کر سکتے ہیں. یہ سارے پی ایموں کے بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کے نام پر لائی ہوئی ہے. میں اس کے ساتھ اگر ظلم کروں گا تو اللہ دیکھ لے گا، اور وہ بڑا سزا والا قہار ذو انتقام ہے. اس لیے بہت زیادہ ڈرنے کی ضروری ہے. جو حدیث ہے اس میں یہی دکھایا گیا تم کس کے نام پر لائے ہو وہ ذرا یاد رکھو. بکلمات اللہ، اللہ کے کلمات سے آپ نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے. ہرگز اس نسبت کو پامال مت ہونے دینا. میرے بھائیوں، اگر مرد کسی تھوڑی دیر کے لیے بھی اس چیز کو بھول جاتا ہے تو ظلم کرتا ہے، اور اللہ کا نام، اس کی نسبت اور اس نسبت پر لائی ہوئی یہ خاتون یاد رہتی ہے تو کبھی انشاءاللہ ظلم نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات رکھو کہ یہ اللہ کے نام پر لائی ہوئی ہے، میں بھی ظلم نہیں کروں گا اور کسی کے ظلم کو سہنے بھی نہیں دوں گا. میں نہیں کہتا کہ شوہر اپنے ماں باپ سے لڑے، اپنے گارجینوں کے ساتھ جو ہے جھگڑا کرے، نہیں، لیکن کم سے کم حق گوئی محبت کے انداز میں دو ٹوک کر تو سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس خاتون کے ساتھ درست نہیں ہے، یہ ظلم. تو سب سے پہلی بنیادی اگر یہ چیز انشاءاللہ ذہن میں رہے گی ظلم کا پاور کم ہوگا. دوسری ایک چیز،
عورت کی طبیعت کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اور یہ آج کل کے سائیکولوجک بیان کرتے تو ہم سجدہ کر دیتے اس کی بات پر۔ امریکہ کے ایک ڈاکٹر کی یہ بات ہے اور 5 سال ریسرچ کر کے اس نے بتایا ہے، عمر اس میں کھپائی ہے۔ ارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے عورت کی فطرت کو، اس کو ہم اس اہمیت سے نہیں لیتے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوگی، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی پسلی۔ اگر ان کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، اس لیے اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی فائدہ اٹھاتے رہو۔ یہ لگ بھگ ترجمہ کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بہت ساری پسلیاں ہیں، اب بیچ والی جو پسلی ہے وہ تو تھوڑی بھی سیدھی ہے، لیکن اوپر والی پسلی چھوٹی ہے تو وہ مڑی ہوئی ہے پوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایگزامپل دے کر فرمایا کہ ساری پسلیوں میں اوپر والی جو بالکل بینڈ ہے اس پسلی کی طرح عورت ہے۔ اب ہمارے یہاں کوئی آدمی ایسا تو نہیں کرتا کہ ارے بدن کی یہ ٹیڑھی پسلی کیسی بری لگتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کتنی اچھی ہے، تو ایسے اس کو سیدھا کروانے کے لیے ڈاکٹر کے یہاں اگر کوئی آپریشن کروایا آپ اس کو کیا کہیں؟ ارے پسلیوں کا حسن ٹیڑھے پن میں، جیسے ریڑھ کی بیچ والی جو ہڈی ہے اس کا حسن سیدھ پن میں، اس کو ٹیڑھا نہیں کر سکتے اور اسے سیدھا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دے دیا کہ آج تک ہماری عمر کے 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، اسی ٹیڑھی ہڈی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ کوئی اس کو سیدھا کرنے نہیں جاتا۔ تو خاتون کا بھی یہی حال ہے، اس کی فطرت میں تھوڑی سی کجی جو ہے اچھا لفظ نہیں لگتا، میں اس کو نزاکت سے تعبیر کروں گا، اس میں نزاکت رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو فطرت میں تھوڑا سا ایک خاص قسم کی کیفیت پائی جاتی ہے اس کو ہم نزاکت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی گلاب کے پھول سے یہ چاہے کہ اس میں سختی کیوں نہیں ہے، لوہا کتنا مضبوط ہے، وہ ہمارے ایک گھونسے کو برداشت کر لیتا ہے، اور یہ گلاب کی پنکھڑی کو مارا نہیں کہ ساری تتر بتر، تو اس آدمی کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے؟ ارے گلاب کا حسن نزاکت میں ہے، جیسے لوہے کی تعریف صلابت میں ہے، اس کی مضبوطی کے اندر ہے۔ تو ایسے ہی دنیا میں ساری جگہوں پر ہم چلاتے ہیں، لیکن یہاں آ کر اس اصول کو بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ اس کی طبیعت میں نزاکت ہوگی، اور وہ مرد برداشت نہیں کرے گا تو کون کرے گا اس کو؟ اس لیے ایک چیز سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز اچھے نیک بزرگوں کے پاس بیٹھنے اور تجربہ کاروں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ نزاکت کا ایک میدان ہے جو کسی جگہ جا کر سٹاپ ہو جاتا ہے، پھر شرارت کا میدان شروع ہوتا ہے۔ شرارت بری ہے، نزاکت مطلوب ہے۔ عورت کی بعض حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو شرارت میں اس کی اصلاح ہونی چاہیے، میں نہ نہیں کہتا، لیکن جب تک نزاکت کا میدان ہے آپ اس کو درست کرنے کے لیے مت جائیے۔ یہ روایت آپ کے سر کے اوپر ہے، عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس میں کجی نزاکت رہے گی، نخرہ جس کو آپ کہیں گے، نخرے نزاکت، یہ عورت کے اندر رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس چیز کی طرف اشارہ فرما دیا۔ تو اس کی فطرت کو سمجھ لیجئے، اس کو سیدھا کرنے مت جائیے، آپ مردوں کے معیار پر نہیں لا سکتے۔ یہاں رک کر ایک بات یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ یہ پسلی ہماری اوپر والی جو ہے وہ جیسے دوسری ٹیڑھی پسلیوں کے حق میں ٹیڑھی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے حق میں بھی ٹیڑھی ہے، دونوں کے لیے ٹیڑھی ہی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ شوہر تو بیچارہ اس کو سمجھتا ہے، لیکن گھر کی دیگر خواتین اس کو سیدھا کرنے جاتی ہیں۔ ارے وہ جیسے ریڑھ کی ہڈی کے حق میں ٹیڑھی ہے، ویسے ساری پسلیوں کے حق میں بھی وہ ٹیڑھی ہے، اس کو کوئی سیدھا نہیں کر سکتا۔ تو دیگر خواتین ظلم کرتی ہے بعض مرتبہ، مت سیدھا کرو اس کو، اس کے سیدھے پن کے اندر انسان کی ہلاکت ہے۔ جیسے ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی کرنے گئے تو وہاں ہماری ہلاکت ہے۔ تھوڑا اس کو بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک تیسری چیز جس کی بنیاد پر انشاءاللہ بیلنس رہے گا ذہنوں کے اندر اور حق تلفیوں کی شرح انشاءاللہ کم ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور ارشاد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک انسان پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی پر ظلم کر رکھا تھا، کسی کی زمین دبا رکھی تھی، کسی کو گالی گلوچ کر رکھی تھی، اور کسی کا حق نہیں دیا تھا،
تو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. یہ اصحاب حقوق جن کو حق لینا دنیا میں باقی رہ گیا ہے لائن میں آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارا حق دلوائیے. اور اس دن روپیوں اور پیسوں کا رواج اور چلن نہیں ہوگا, چلن ہوگا نیکیوں اور بدیوں کا. تو ان حقوق والوں کو کہا جائے گا تمہارا جتنا حق اس نے مارا ہے اس کی نیکیوں میں سے اتنا لے لیجیے. چنانچہ حق دلوایا جائے گا. اور پھر دوسرا آئے گا صاحب حق, اللہ میرا بھی حق باقی ہے, اس کی اور نیکیاں ہیں, اس کو جو ہے لے لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صحابہ سے ایک سوال کیا تھا, جانتے ہو مسکین کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا حضرت مسکین وہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین یہ ہے جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے اور سارے ارباب حقوق اس کے حق کے بدلے میں نیکیاں لے کر چلے جائیں, اور یہ اتنا بے بس و ناچار رہ جائے کہ ایک نیکی بھی اس کے پاس نہ رہے. پھر تو لوگوں کی برائیاں اس کے سر پر ڈالی جاتی رہے. آپ نے فرمایا یہ ہے سچا مسکین میری امت کا. اپنی نیکیوں سے فائدہ تو نہیں اٹھا پایا لیکن دنیا میں ظلم کیا تھا تو اوروں کی بدی کا بھگتان خود کو سہنا پڑا. ہمارے گھر میں اس عورت کے حق تلفی کے سلسلے میں اگر کچھ ہوتا ہے اس کو شریعت ظلم کہتی ہے, اور ظلم کا بدلہ اللہ کے یہاں بہت برا ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, کل اندھیری کی شکل میں قبر میں بھی, موت کے موقع سے بھی, پل صراط پر بھی, اور سارے مرحلوں میں سوائے اندھیریوں کے اور کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی پناہ, جو لوگ بے تحاشا خاتون پر ظلم کرتے ہیں یا اس کی حق تلفیاں کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. وہ اندھیری کے پارسل بھیج رہے ہیں اپنے لیے اس جگہ. قبر کی یوں اندھیری کہاں کم ہے جو ظلم کی ڈبل اندھیری اس جگہ مزید پریشان کرے گی. ایک بات یاد رکھ لو, میں تھوڑا ظلم سہ لوں گا, کبھی ظلم کروں گا نہیں, یہ عزم کر لو. ان روایتوں کے بیان کرنے کا مقصد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 روایتیں ظلم کے اوپر بیان فرمائی. اسی لیے ظلم سہ لو, ظلم کرو مت. سل من قطعک واعف عمن ظلمک. کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم بھی کرو, کون سے کمال کی بات ہو گئی. کسی کی برائی پر اچھائی سے بدلا دو, کسی کے قطع رحمی کرنے پر صلہ رحمی سے بدلا دو. انشاءاللہ چند دنوں میں تم اس کے جسم کو نہیں دل کو فتح کر لو گے, دل کو فتح کر لو گے. ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم. انسان کی طبیعت ہے وہ احسان کے پیچھے لٹو ہو جاتا ہے. بیوی کی برے سلوک کے اوپر اگر آپ نے حسن سلوک رکھا, قرآن کہتا ہے, میں اس کو تھوڑا سا بیوی کے اوپر ڈھال کر ترجمہ کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ بیوی کے ظلم کا بدلہ تم انصاف سے دو, احسان سے دو, اس کے ساتھ کرم کر کے دو. تو یہی بیوی جس کے دل میں بھارو بھار نفرت بھری ہوئی تھی تمہارے بارے میں, قرآن کہتا ہے وہ تمہاری جگری دوست بن جائے گی. کأنہ ولی حمیم, یہ تمہاری چاہنے والی بن جائے گی. اللہ کرے یہ چیز ہم پیش نظر رکھیں انشاءاللہ. اسلام نے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا ہے. ہمارے لیے بڑی تعلیمات موجود ہیں, کمی ہے, ضرورت ہے صرف عمل کرنے والوں کی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسلامیات کے اندر یقین عطا فرماوے, اور جو گائیڈ لائن ہمارے رب نے ہمارے لیے کھینچی ہیں اس کی عظمت کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.